بقرعید کے مہینے میں یعنی 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ کے درمیان کیا اسلام نے ناخن اور بال کاٹنے کے سلسلے سے منع کیا ہے؟ کیا مذاق مذاق میں بھی انسان شرط لگائے تو وہ بھی حرام ہے؟ ایک قبر میں 2 مردوں کو دفن کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کبھی بھی کسی مسلمان کو چھوٹا اور پست و حقیر نہ سمجھو، کیونکہ مسلمان چھوٹا بھی ہو تب بھی وہ اللہ کے نزدیک بہت بزرگ اور عظیم مرتبہ رکھتا ہے۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کل رات میں ہم کھانا کھا کر اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے تو تھوڑی بحث ہوئی، تو مذاق مذاق میں اس نے ہم سے کہا کہ کھانے کے بعد اگر تم 2 روٹی کھا لو تو بتاؤ۔ ہم نے کہا ہم کھا لیں گے۔ تو میں نے یہ بات رکھی، اگر میں کھا لوں تو تم سب کی دعوت کرو گے، اگر نہیں کھا لیا تو میں سب کی دعوت کروں گا۔ تو کیا یہ شرط ہے اور ایسا کرنا حرام ہے؟ دوسرے دن اس نے ہماری دعوت بھی کی، آیا یہ کام صحیح تھا یا یہ دعوت ہماری حلال ہوئی یا حرام؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبان۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے جواب میں آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل جامع کی جلد 2 میں موجود ہے، جہاں پر مسئلہ نمبر 433 میں بیان ہوا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان کھیل، مقابلہ یا کسی بھی ایسی چیز میں جہاں جیت اور ہار پائی جاتی ہو، شرط بندی کرنا حرام ہے۔ شرط بندی سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے یہ طے کیا جائے کہ جیتنے والا ہارنے والے سے کوئی مال، رقم یا مالی قیمت رکھنے والی چیز لے گا، یا ہارنے والا جیتنے والے کے لیے کوئی ایسا کام مفت انجام دے گا جس کی مالی حیثیت ہو۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے اس مسئلے کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھا لیں گے تو دوسرا دوست سب کو دعوت دے گا، اور اگر نہ کھا سکے تو آپ سب کو دعوت دیں گے۔ یہ چونکہ جیت اور ہار کی بنیاد پر مالی خرچ کو مشروط کرنا تھا، اس لیے یہ شرط بندی میں شمار ہوگا اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ اس کام سے توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کی شرط نہ لگائیں۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے طفیل اور آپ مومنین کے سپورٹ اور مدد سے ہے۔ اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی منچاہی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دیگر مومنین کو بھی اس کار خیر میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک قبر میں کیا 2 مردوں کو دفن کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ حکم ضرور بیان کیجیے گا۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے، اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ شیعہ فقہ کے مطابق دفن کے وقت بعض چیزیں مکروہ شمار ہوئی ہیں، مثلا میت کو اچانک قبر میں داخل کرنا بغیر اس کے کہ جنازے کو 3 مرتبہ زمین پر رکھ کر پھر اٹھایا جائے، جسے ہمارے ہاں منزل دینا کہتے ہیں۔ میت کے قریبی رشتہ داروں کا قبر میں مٹی ڈالنا، کیونکہ روایات میں اسے دل کی سختی کا سبب بتایا گیا ہے۔ اسی طرح باپ کا اپنے بیٹے کی قبر میں اترنا، اس خوف سے کہ وہ زیادہ جزا و فضا میں مبتلا ہو کر اپنے اجر کو، ثواب کو ضائع نہ کر دے۔ اور ایک اور چیز ہے جو مکروہ ہے، وہ قبر کو 4 انگلیوں سے زیادہ بلند کرنا۔ اسی طرح حالت اختیار میں ایک قبر میں 2 میتوں کو دفن کرنا بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر میت کی الگ قبر ہو۔ البتہ اگر مجبوری ہو، جیسے جگہ کی کمی یا کوئی ہنگامی حالت، تو ایک قبر میں 2 میتوں کو دفن کیا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر پہلے سے ایک میت دفن ہو، پھر بعد میں قبر کھول کر دوسری میت کو اسی قبر میں دفن کیا جائے تو یہ عام حالت میں جائز نہیں ہے۔ کیونکہ قبر کھولنا حرام ہے، مگر چند خاص شرعی ضرورتوں میں۔ لہذا
ایک ساتھ دو میتوں کو ایک قبر میں دفن کرنا حالت مجبوری میں جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے، لیکن پرانی قبر کھول کر دوسری میت دفن کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں، اس لیے کہ وہاں پر بھی بہت ہی اہم ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور آسانی سے آپ 1 منٹ کے اندر 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ اور 50 سیکنڈ کے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور بہت ہی اہم سوال ہے، ماہ ذی الحجہ سے متعلق یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ بقرعید کی قربانی کے پہلے بال یا ناخن نہیں کاٹا جاتا ہے، اسے ہمارے بزرگ سختی سے منع کرتے ہیں۔ تو کیا بال یا داڑھی یا ناخن کاٹنا 10 دنوں میں منع ہے یا پھر ہم اسے کاٹ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں صحیح معلومات دیجیے گا۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبان۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دینی حکم یہ ہے کہ پہلے 10 دن میں یعنی 1 سے لے کے 10 تاریخ تک بال ناخن داڑھی وغیرہ نہیں کاٹنی چاہیے اور یہ چیز مستحب ہے۔ جی نہیں، شیعہ فقہ میں ایسا عام دنوں میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن شیعہ فقہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز اگر دیکھا جائے تو ظاہراً اہل سنت فقہ سے اور اہل سنت برادران سے ان کے یہاں یہ چیز مشہور ہے اور ہمارے شیعہ معاشرے میں آ گئی ہے، لیکن یہ ہماری فقہ میں نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ ہی ایسا کوئی عمل ہے۔ ہاں، لیکن جب کوئی حج پر جاتا ہے تو حج کے لیے آیت اللہ سستانی کا فتویٰ، یہ حج اور عمرہ سے متعلق ہے، یہ چیز عام دنوں سے متعلق نہیں ہے۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی قعدہ کے آغاز سے، یعنی ذی قعدہ کا جب مہینہ یعنی جو ذی الحجہ سے پہلے کا مہینہ ہے اور شوال یعنی عید کے مہینے کے بعد کا مہینہ ہے، اس کے آغاز سے، اس کی ابتدا سے، اور جو عمرہ مفردہ کا ارادہ رکھتا ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے سے، یعنی حج سے 1 مہینہ پہلے سے اپنے سر، داڑھی اور جو بال وغیرہ ہیں سر کے ان کو کم نہ کریں، تاکہ احرام کے وقت مناسب مقدار میں بال موجود ہوں اور اس کو وہ عمرہ کے وقت اور حج کے وقت کٹوا سکے یا منڈوا سکے۔ یعنی اب یوں کہا جائے کہ یہ حکم جو ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حاجی کے لیے یا جو شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور احرام اور اعمال حج کو وہ انجام دے رہا ہے، یہ اس کے لیے، اور یہ فقہی مسئلہ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر ہو گئی کہ یہ بات عام دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حج اور عمرے سے مخصوص ہے، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عام شخص ہے اور وہ اس قسم کا عمل انجام دیتا ہے تو پہلے 10 دنوں میں جب اپنے گھر پہ موجود ہے وہ ایک مستحب اور ایک افضل عمل کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں فقہ میں آیا ہے کہ مستحب ہے کہ روز جمعہ انسان اپنے ناخن کاٹے، صفائی کرے، اپنی داڑھی بنوا سکتا ہے، اپنے بال بنوائے، یہ مستحب ہے، زینت کرے اپنے آپ کو روز جمعہ۔ تو اگر عام دنوں میں ایسا چھوڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک مستحب ٹائپ کا انجام نہیں دے رہا ہے۔ زنا کا عذاب اس دنیا میں اور آخرت میں کیا بیان ہوا ہے؟ غلط انفارمیشن دے کر ہمیں اسکالرشپ لینا کس صورت میں ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر کسی شخص کو ہم شادی یا پارٹی میں بلا رہے ہوں اور وہ گناہ کر رہا ہے تو کیا اس کا گناہ ہم پر بھی آئے گا؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو